एक्वेरियस, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा होता है। लोग वही होते हैं, काम वही होता है, घर की जिम्मेदारी भी अपनी जगह मौजूद होती है। लेकिन इंसान अंदर से पहले जैसा नहीं रहता। वो बातें जिन्हें पहले आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाता था, अब दिल पर वजन बनने लगती हैं। वो रास्ते जिन्हें पहले महफूज समझा जाता था, अब सवाल बनने लगते हैं। और वो खामोशी जो पहले सुकून महसूस होती थी, अब अंदर एक बेनाम बेचैनी पैदा करने लगती है। एक्वेरियस, 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 का ये हफ्ता आपके लिए किसी अचानक शोर का हफ्ता नहीं है। ये हफ्ता अंदरूनी वजाहत का हफ्ता है। ये आपको फौरन कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन ये आपके सामने वो सवाल ज़रूर रखेगा जिसे आप काफ़ी अरसे से खामोशी, मसरूफियत या अकल के पीछे छुपाते आए हैं। आप शायद खुद से कहते रहे हो, अभी हालात मुकम्मल वाजे नहीं है, अभी बात करने का सही वक्त नहीं, अभी फैसला रोक लेते हैं। लेकिन एक्वेरियस, हर खामोशी सब्र नहीं होती। कभी कभी खामोशी सिर्फ वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने सच को देर तक रोक कर रखता है। और इस हफ्ते यही सच आपकी तवज्जो मांग सकता है। आपके सामने कोई ऐसा मामला आ सकता है जहां आपको महसूस होगा कि अब सिर्फ समझना काफ़ी नहीं, अब अपनी सिमत वाज़े करना भी ज़रूरी है। ये सिमत किसी रिश्ते से मुतालिक हो सकती है, किसी काम से मुतालिक हो सकती है, किसी ज़ाती हद से मुतालिक हो सकती है, या फिर इस ज़िंदगी से मुतालिक हो सकती है जो आप दूसरों की तवक्कात के मुताबिक गुजार रहे हैं, मगर अंदर से अब इसमें खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करते। एक्वेरियस, आपकी ताकत ये है कि आप चीज़ों को दूसरों से मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। आप लोगों के रवैयों के पीछे छुपी हुई बात को समझ लेते हैं। आप मुस्तकबिल के इम्कानात जल्दी महसूस कर लेते हैं। लेकिन आपकी एक कमज़ोरी भी है, आप इतना सोचते हैं कि बाज़ औक़ात दिल की साफ बात फैसला बनने से पहले ही जहन के अंदर गुम हो जाती है। इस हफ्ते कायनात आपसे ये नहीं पूछ रही कि आप सब कुछ बदल दें, वो सिर्फ ये पूछ रही है, आप कब तक ऐसी जगह खड़े रहेंगे जहां आपका दिल आगे बढ़ चुका है मगर आपकी ज़िंदगी अब भी रुकी हुई है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मुस्तकबिल की पेश गोई नहीं, बल्कि वक्त, जज्बात, फैसलों और इंसानी रवैयों को समझने की ज़बान के तौर पर देखा जाता है। आज की ये हफ्तावार रीडिंग एक्वेरियस के लिए है। आइए इस हफ्ते की असल कायनाती तवानाई को समझते हैं। एक्वेरियस, इस हफ्ते सन लियो में मौजूद है। ये तवानाई आपके लिए रिश्तों, मुआहदों और दूसरे लोगों के साथ अपनी जगह वाजे करने का मौजू लेकर आती है। सन की लियो में मौजूदगी आपसे पूछेगी, क्या आप अपने ताल्लुकात में सिर्फ मौजूद हैं या वाकई ही शरीक भी हैं? क्या आप किसी इंसान के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि दिल वहाँ मौजूद है, या सिर्फ इसलिए कि पुरानी आदत को तोड़ना मुश्किल लगता है? इसी दौरान 3 अगस्त को कायरोन रेट्रोग्रेड आपके अंदर घर, खानदान, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और पुरानी यादों से जुड़े किसी हसास मुकाम को मुतहरिक कर सकता है। कोई पुरानी बात दोबारा जहन में आ सकती है, कोई ऐसा एहसास जिसे आपने समझ लिया था कि ख़त्म हो चुका है, फिर से तवज्जो मांग सकता है। लेकिन ये कमज़ोरी नहीं, ये आपके लिए समझने का मौका है कि आप किन चीज़ों से सिर्फ आदत की वजह से बंधे हुए हैं। 6 अगस्त को वीनस लिब्रा में दाखिल होकर आपके लिए सोच, सफ़र, नए इम्कानात सीखने और ताल्लुकात के मयार को अहम बनाता है। आपको महसूस हो सकता है कि अब आपको सिर्फ किसी का साथ नहीं चाहिए, आपको ऐसा साथ चाहिए जिसमें एहतराम हो, ज़हनी हम आहंगी भी हो और मुस्तकबिल की सिमत भी हो। हफ्ते के आखिर में मरकरी लियो की तवानाई किसी अहम गुफ्तगू, वाज़े पैगाम या ताल्लुक़ की सिमत तय करने वाले लम्हे को नुमाया कर सकती है। लेकिन यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है। एक्वेरियस अक्सर अपने जज्बात को बहुत देर तक जहन के अंदर रखता है, और फिर जब वो बोलता है तो सामने वाले को लग सकता है कि फैसला पहले ही हो चुका है। इस हफ्ते आपको अपनी बात छुपानी नहीं है, लेकिन आपको बात को ऐसा भी नहीं बनाना कि सामने वाला अपनी वजाहत का हक खो दे, क्योंकि इस हफ्ते आपकी असल ताकत खामोशी में नहीं, साफ, नरम और वक्त पर की गई गुफ्तगू में है। और जब आसमान ताल्लुक और गुफ्तगू की इतनी बड़ी कैफियत पैदा करे तो इसका पहला असर मोहब्बत पर दिखाई देता है। एक्वेरियस, मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता दिल के अंदर जमा हुई बातों को वाज़े कर सकता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके और पार्टनर के दरमियान कोई बात पूरी तरह कही नहीं गई,
ممکن ہے فاصلہ جسمانی نہ ہو لیکن جذباتی طور پر آپ دونوں ایک دوسرے تک پہنچ نہیں پا رہے ہوں۔ آپ شاید خود کو مصروف، تھکا ہوا یا ذہنی طور پر الجھا ہوا سمجھ رہے ہوں، مگر سامنے والا آپ کی خاموشی کو دلچسپی کی کمی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ محبت کی کمی نہیں ہوگا، مسئلہ رابطے کی کمی ہوگا۔ اس ہفتے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اسے دل میں جمع نہ کریں، لیکن شکایت کو الزام کے انداز میں بھی نہ کہیں۔ یہ نہ کہیں تم کبھی مجھے سمجھتے ہی نہیں، اس کی بجائے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بات واضح ہونا ضروری ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق آپ کے تعلق کا لہجہ بدل سکتا ہے۔ وینس لیبرا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ محبت میں انصاف صرف یہ نہیں کہ دونوں برابر وقت دیں، انصاف یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو برابر اہمیت دیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ہفتے گھر کے ماحول، پارٹنر کی ضروریات یا کسی مشترکہ فیصلے پر بات ضروری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے گھر کے خرچ، وقت کی کمی، خاندان کے دباؤ یا مستقبل کی پلاننگ آپ دونوں کے درمیان موضوع بن جائے۔ آپ کا انداز اس ہفتے بہت اہم ہوگا۔ آپ شاید مسئلے کا حل فوراً دینا چاہیں، لیکن شریک حیات پہلے یہ محسوس کرنا چاہ سکتا ہے کہ آپ اس کی بات سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ ایکویریس، ہر گفتگو حل سے شروع نہیں ہوتی، کچھ گفتگو احساس سے شروع ہوتی ہے۔ اگر پارٹنر کسی بات پر حساس لگے تو فوراً منطقی جواب نہ دیں، پہلے اس کے احساس کو سمجھیں پھر اپنی رائے دیں۔ اس ہفتے ایک چھوٹی سی گفتگو گھر کے ماحول کو نرم کر سکتی ہے، لیکن اگر خاموشی بڑھتی رہی تو معمولی غلط فہمی دلوں کے درمیان غیر ضروری فاصلہ بڑھا سکتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں مگر کسی تعلق میں ہیں تو اس ہفتے آپ کے ذہن میں تعلق کے مستقبل سے متعلق کوئی اہم سوال واضح ہو سکتا ہے۔ آپ شاید جاننا چاہیں کیا یہ انسان واقعی میری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ کیا ہم دونوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں یا صرف جذبات موجود ہیں یا ذمہ داری بھی موجود ہے؟ یہ سوال جائز ہے، لیکن ان کے جواب صرف ایک گفتگو سے نہیں، دوسرے انسان کے عمل سے بھی ملتے ہیں۔ اس ہفتے الفاظ سے زیادہ کنسسٹنسی کو دیکھیں، کیا وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا رابطہ صرف ضرورت کے وقت ہوتا ہے؟ کیا آپ کی حدود کا احترام کیا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو اس تعلق میں اپنی بات کہنے کی جگہ ملتی ہے؟ اگر جواب بار بار آپ کے حق میں نہیں آ رہا تو اس ہفتے آپ کو کسی اور کو بدلنے سے پہلے اپنی حد واضح کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی پرانی یاد، کوئی پرانا رابطہ یا کسی نئے انسان کی ذہنی کشش سامنے آ سکتی ہے۔ ایکویریس کے لیے کسی شخص کی ذہانت، اس کی گفتگو اور اس کا منفرد ہونا بہت پرکشش ہو سکتا ہے، لیکن اس ہفتے صرف اس بات سے متاثر نہ ہو کہ سامنے والا آپ کے ذہن کو انگیج کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے دل کو تحفظ دیتا ہے، کیا اس کے ساتھ آپ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں یا مسلسل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یا صرف آپ کی مسٹری سے متاثر ہے؟ اس ہفتے نیا رابطہ دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن فوری جذباتی سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ رک کر دیکھیں، وقت دیں اور یاد رکھیں، جس تعلق میں وضاحت نہ ہو وہ صرف کشش کے زور پر زیادہ دیر مضبوط نہیں رہتا۔ لیکن رشتے انسان کے صرف جذباتی دنیا کو نہیں بدلتے، ان کا اثر کام، مقصد اور خود اعتمادی پر بھی پڑتا ہے۔ ایکویریس، کریئر کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ سے اپنی ذہانت کو عملی شکل دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نیا خیال ہو سکتا ہے، کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ جسے آپ کافی عرصے سے شروع کرنا چاہتے ہو، لیکن اس ہفتے صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی بات صحیح جگہ اور صحیح لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی میٹنگ، ذمہ داری یا سینئر کے ساتھ گفتگو میں آپ کی رائے اہم ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کو ہر بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہی بات کہیں جس کے پیچھے آپ کے پاس دلیل، تیاری اور عملی منصوبہ موجود ہو۔ مرکری لیو آپ کو واضح بولنے کی طاقت دے گا، مگر آپ کا لہجہ یہ طے کرے گا کہ لوگ آپ کی بات کو اعتماد سمجھتے ہیں یا فاصلے کا رویہ۔ اگر آپ کاروبار یا فری لانس کام سے وابستہ ہیں تو وینس لیبرا نئے رابطے، کلائنٹ، گفتگو سیکھنے یا دور کے موقع سے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن کسی پیشکش پر صرف اس لیے ہاں نہ کہیں کہ وہ ایکسائٹنگ لگ رہی ہے۔ شرائط سمجھیں، ادائیگی واضح کریں، وقت کی حد جانیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کام آپ کے طویل مدتی مقصد سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ طلبہ ایکویریس کے لیے یہ ہفتہ علم، تحقیق اور مختلف انداز سے سیکھنے کی طاقت لا سکتا ہے، لیکن ضرورت صرف نئے آئیڈیاز کی نہیں، ضرورت روزانہ کے نظم کی ہے۔
ایک موضوع چنیں، اسے مکمل کریں اور اپنی توجہ ہر نئے خیال کے ساتھ بدلنے نہ دیں، کیونکہ آپ کی اصل صلاحیت زیادہ سوچنے میں نہیں، صحیح خیال کو مکمل کرنے میں ہے۔ اور جب مقصد اور کام کی سمت واضح ہونے لگتی ہے تو اگلا سوال مالی فیصلوں کا آتا ہے۔ ایکویریس، مالی معاملات میں یہ ہفتہ بڑے خطرات لینے کا نہیں، ترتیب بنانے کا ہے۔ کوئی سفر، تعلیم، نئی چیز سیکھنے، گھر کے معاملے یا کسی مشترکہ خرچ سے متعلق بات سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی موجودہ وسائل سے زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ یہ خواہش غلط نہیں، لیکن اس ہفتے جوش سے زیادہ پلاننگ کام آئے گی۔ کسی بڑی خریداری، قرض، انویسٹمنٹ یا مالی وعدے سے پہلے تمام تفصیل ضرور دیکھیں، خاص طور پر اگر فیصلہ کسی اور کی بات، کسی خوبصورت وعدے یا فوری فائدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اپنے بجٹ کو دیکھیں، غیر ضروری خرچ لکھیں اور یہ طے کریں کہ کون سا خرچ آپ کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے اور کون سا صرف وقتی سکون خریدنے کی کوشش۔ ایکویریس، کبھی کبھی انسان اپنی جذباتی خلا کو خرچ کر کے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ فرق سمجھنا ہوگا، اور اصل مالی طاقت زیادہ کمانے سے پہلے صحیح جگہ خرچ کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایکویریس، اس ہفتے کی سب سے اہم حرکت آپ کے اندر ہو رہی ہے۔ کائرون ریٹروگریڈ آپ کے اندر پرانے جذبات، تحفظ کے سوال کو جگا سکتا ہے۔ آپ کو سوچنا پڑ سکتا ہے، کیا میں واقعی اپنی زندگی میں محفوظ محسوس کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی ضرورتوں کو واضح طور پر بیان کر پاتا ہوں؟ کیا میں خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے اپنی اصل تھکن نظر انداز کر دیتا ہوں؟ اس ہفتے ذہنی تھکن، نیند میں کمی، بے چینی یا لوگوں سے کچھ فاصلے کی خواہش محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی تشخیص نہیں ہے، یہ صرف اشارہ ہے۔ کیا آپ کے ذہن کو مسلسل ان پٹ سے وقفہ چاہیے؟ اپنے فون سے کچھ دیر دور رہیں، نیند کو اہمیت دیں، کسی ایک قابل اعتماد انسان سے اپنی بات ضرور کریں اور ہر مسئلے کو ایک ہی دن میں حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایکویریس، آپ کی خاموشی آپ کی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب خاموشی آپ کو اپنے سچ تک لے جائے۔ اگر خاموشی آپ کو اپنے فیصلے سے دور لے جا رہی ہے تو پھر وہ سکون نہیں، صرف تاخیر ہے۔ اب اس ہفتے کا آخری پیغام سن لیں۔ آپ کو اس ہفتے ہر چیز بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ایک جگہ واضح ہونا ہے۔ ایک بات جو آپ دل میں دبائے ہوئے ہیں، اسے مناسب وقت پر کہنا ہے۔ ایک فیصلہ جسے آپ صرف سوچ رہے ہیں، اس کے لیے عملی قدم طے کرنا ہے۔ اور ایک ایسا تعلق جہاں آپ صرف سمجھوتا کر رہے ہیں، وہاں اپنی حد پہچاننی ہے۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں، وضاحت یا حد یا فیصلہ۔ اسی ایک لفظ سے پتہ چلے گا اس ہفتے آپ کی اصل سمت کہاں بن رہی ہے۔ اور دوستوں، ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یاد رکھیں، ستارے آپ کو اشارہ دے سکتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اپنی جگہ واضح کرنا ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایکویریس، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔